بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس اردو کا جو پیپر ہے 2022 کا، وہ اب میں حل کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں سیکشن الف ہے، اس میں ہے کہ ایسی نظم جس میں اولیاء کرام کا ذکر ہو وہ کیا کہلاتی ہے، تو اس کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی نظم جس میں اولیاء اللہ کے بارے میں بات چیت کی جائے یا ان کی تعریف کی جائے، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ ہے تمید۔ حصہ ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ یہ مضمون کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مضمون میں ہم جو ہے اس کا تمید بھی ہوتی ہے، نفس مضمون بھی ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے کہ غزل کے دوسرے شعر کے دونوں میں سے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اب جو پہلا غزل کا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور جو بیت الغزل ہوتا ہے وہ غزل کا بہترین جو شعر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے جو چوتھے نمبر پہ ہے، چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے آئندہ 24 گھنٹے موسم ابر آلود رہے گا۔ یہ کون سا انداز بیان ہے؟ یہ صحافتی بیان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اخباروں کے نمائندے ہوتے ہیں وہ یہ چیز بتاتے ہیں، تو اس لیے اس کو صحافتی کہتے ہیں۔ اور قانونی بیان وہ ہوتا ہے جو قانون کی طرف سے، عدالت کی طرف سے کوئی چیز کوئی نوٹس وغیرہ آتا ہے تو اس کو قانونی کہتے ہیں۔ اور جو آپ کو آتا ہے کسی دفتر کی طرف سے، کسی محکمے کی طرف سے، جہاں آپ کو کام کرتے ہیں تو آپ کا جو محکمہ ہے اس طرف سے جو آپ کو کوئی نوٹس آتا ہے یا کوئی خط آتا ہے، کوئی آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو اس کو دفتری کہتے ہیں۔ اب نمبر 5 پہ ہے مقدمہ اعضاء کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ اب اس میں جو انداز بیان ہے وہ قانونی ہے، کیونکہ یہ چیز قانون کی طرف سے ہوتی ہے، عدالت کی طرف سے نوٹس آتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے نمبر پہ ہے، چھٹے نمبر پہ ہے، وہ ہے جنگل تو شیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہوتا ہے جنگل شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، تب بھی استعارہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہا جاتا کہ شیر کی طرح میرا بھائی بہادر ہے یا کس طرح کی طرح اس میں آ جاتا ہے یا مانند آ جاتا ہے تو آپ اس کو پھر تشبیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلے نمبر پہ ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ یہاں پہ پہلا مصرع ہے، دوسرا مصرع ہے کاغذی ہے پیران اور پیکر تصویر کا۔ تو کہا گیا اس شعر میں جو تحریر اور تصویر آیا ہے یہ کون سے الفاظ ہیں؟ تو یہ الفاظ جو ہے ہم قافیہ ہیں، آواز ان کی ایک جیسی ہے لیکن معنی ان دونوں کے مختلف ہیں۔ تحریر کا مطلب ہے لکھنا، لکھی ہوئی چیز، اور تصویر کا مطلب ہے جو آپ کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے کیا کہتے ہیں، آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کروں۔ تو اس فقرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا کسی کا کوئی جسم کا حصہ جو ہے کام نہ کرتا تو آپ اس کو دم ڈالتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ صنعت تلمی ہے جو ہے ولی تلمی۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جب آپ کوئی دیکھیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث مبارکہ ہے یا کوئی تاریخی واقعہ ہے یا اسلامی کوئی واقعہ گزرا ہے، کوئی آپ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے اس کو صنعت تلمی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح صنعت اس کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں۔ صنعت تکرار ہے، صنعت مرات النظیر ہے، صنعت متضاد ہے، اور ایک اور ہے صنعت تلمی جو عین سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے عید الفطر قریب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جملہ آپ دیکھیں کون سا ہے، اس میں فعل کوئی بھی نہیں ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو اس میں اس نے کہا ہے کہ عید جو ہے اس میں کیا ہے، آپ کو ابتدا نظر آتی ہے، مسند لے نظر آتی ہے، کیا نظر آتا ہے؟ اب اس میں جو ہے عید الفطر قریب ہے، عید اس میں جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو فعلیہ ہوتا ہے اس میں فاعل فعل اور مفعول ہوتا ہے، اور جو اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں خبر ہوتی ہے، اور تیسرا اس میں فعل ناقص ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے نمبر پہ ہے
10वें नंबर पे दिए गए में जो जुमला है उसमें दुरुस्त जुमला मोतरज़ा जो है उसको आप करें। तो इसमें ये होता है कि जुमला मोतरज़ा जो है किसी भी जुमले की वजाहत के लिए आता है। जब आप किसी शख्स के बारे में कोई बात करते हैं तो उसका किसी को हवाला देकर करते हैं तो उसको जुमला मोतरज़ा कहते हैं। अब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब इसमें जो हम करेंगे तो उसमें आप देखें आएगा, ये देखिए अकबर मेरा पड़ोसी नेक आदमी है। आपने लिखना है अकबर जो है मेरा पड़ोसी, अकबर जो है नेक आदमी है। तो इसमें आप ये देखेंगी कि कौन सा जो है इसमें सही आ रहा है। इसमें आप चारों पे नज़र डालें तो आप देख लें कि कौन सा आपको दुरुस्त है, और जो दुरुस्त लगा हुआ है वो मुझे दुरुस्त नहीं लग रहा। अकबर मेरा पड़ोसी नेक आदमी है, ठीक है। अब देखिए ये सही है या अकबर मेरा पड़ोसी, अकबर नेक आदमी है और मेरा पड़ोसी जो बीच में है वो वाला दुरुस्त है, ठीक है। अकबर नेक आदमी है, ब्रैकेट के अंदर जो मेरा पड़ोसी है ये जुमला मोतरज़ा, यानी उसे बता दिया है, वजाहत कर दिया है कि ये मेरे पड़ोस में रहता है। उसके बाद अगले नंबर पे है खाना लजीज है। इसमें क्या उसने कहा खाना क्या है, सनद है, मसनद है या मसनद है या सनाद है। अब देने खाना लजीज है, ये जो है जुमला इस्मिया है। इसमें खाना जो है क्या है और लजीज खबर है और है फेल नाक़िस है। तो उसमें पहली चीज़ क्या होगी, मुब्तदा होगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला है उसमें अंगूर खट्टे हैं, उसने कहा इसकी तरकीब नहवी करें। अंगूर खट्टे हैं की तरकीब नहवी क्या करेंगे, इसमें अंगूर क्या है, खट्टे क्या है और है क्या है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसमें क्या चीज़ है, ये जुमला कौन सा है, इसमें कोई फेल पाया गया है, फेल कोई नहीं है। ये भी जुमला है इसमें एक ये मिसाल दी जाती है कि अंगूर खट्टे हैं, जो चीज़ हासिल ना हो तो उसके लिए बोला जाता है। तो इसमें फ़ाइल है, फ़ाइल क्या है, अंगूर है, और उसके बाद जो दूसरा है खट्टे है वो खबर है, और है क्या है, फेले नाक़िस है। उसके बाद है सजाद आम तोड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये जुमला फेलिया है, इसमें फ़ाइल फेल और मफूल पाया गया है। फ़ाइल क्या है, सजाद है, इसमें आम क्या है, मफूल है, और तोड़ रहा है ये फेल है, और है फेल नाक़िस है, ये जुमला फेलिया है। उसके बाद अगला जो है वो है नहर फ़रात में थी मिसले कहकशां। इस मिसरे में इल्म बयान की कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई, तशबीह हुई है, क्योंकि इसमें तशबीह दी गई है नहर फ़रात को, ठीक है। ये जो है नमूद सुबह जो नज़्म है उसकी वहाँ से इसको दिया गया है। और उसके बाद जो 15वां है वो है मेरा बेटा तो चाँद है। इसमें इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि चाँद जो है खूबसूरत है, तो चाँद की तरह खूबसूरत नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि मेरा बेटा चाँद है। तो जब कोई हकीकी और मजाजी मैनों में इस्तेमाल हो कि उसमें तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इस्तिआरा कहते हैं।